السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیریو ٹریڈنگ بروکر ریویو دے، کیا دوں یار؟ اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں، آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ پہلا سوال، اس پہ ریویو کیا دیا جا سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میرے دوستو، میں 4 منٹ بولوں گا، میری بات ضرور سنیے، کیونکہ میں نے مذہبی بات کر رہا ہوں نا، میں آپ لوگوں کو اپنا ایک دکھڑا سنا رہا ہوں۔ میں چکوال کی ایک چھوٹے سا شہر ہے، تلنگانہ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، تحصیل ہے، چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے، ایشیا کا بڑا قصبہ ہے، پر شہر چھوٹا سا ہے، اسلام آباد، کراچی، لاہور، اس سے میرا تعلق ہے۔ اور میں نے سروے کا ڈپلومہ کیا تھا کوئی 2009-10 میں کھیوڑا سے۔ آپ کو پتہ ہے انٹر کے بعد آپ لوگ ڈپلومہ کرتے ہیں، پر اس ٹائم کے جو ہمارے پاس ایجوکیشن تھی تو لازمی سی بات ہے آج سے تو بہت زیادہ ہے، کوئی ایسی ایجوکیشن بھی نہیں کہ میں امریکہ سے پڑھا ہوں، میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوں، لیکن ایسی ایجوکیشن ضرور ہے کہ مجھے آکسفورڈ کے جو لوگ ہیں یا سی اے کرنے والے ہیں یا ACCA کرنے والے ہیں، وہ آج بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بولوں کہ پیچھے میری کچھ صحت خراب ہو گئی تھی، عید سے 3 دن بعد پہلے کی بات ہے، تو میرے ایک ادھر اسلام آباد میں دوست ہیں، ڈاکٹرز ہیں، CMH کے ایک ہیڈ رہے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں، جرنل ہیں۔ تو میں نے ان کو ادھر آیا اسلام آباد، ان کو میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب شام کو ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بولا شام کو ملاقات کر لیتے ہیں، ملاقات ہو گئی۔ اب میں نے ان کو بولا کہ میرے ایک مسئلہ بنا، انہوں نے کہا سائڈ پہ ہو جائے، میرا بیٹا ACCA کر رہا ہے اور اس کو ٹریڈنگ سکھانی ہے۔ میں نے کہا میں بیماری سے مر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بیماری چھوڑے یار ٹریڈنگ کرا دیں۔ مطلب یہ میں آپ کو عزت کی بات بتا رہا ہوں، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، مطلب ٹریڈنگ کے اندر شاید چند ہی بندے ہوں گے جو پاکستان میں مجھ سے زیادہ کمایا ہوگا، جو مجھے جانتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مجھے اللہ نے دنیا میں جتنا بھی دیا ہے نا، بہت سی وجوہات ہوں گی، والدین کی وجوہات ہوں گی، اساتذہ کی وجوہات ہوں گی، مذہب کی وجوہات ہوں گی، علماء کی وجوہات ہوں گی، بڑوں کی دعائیں ہوں گی، اس معاشرے کا بہت کچھ ہوگا، ساری باتیں آپ کی ہوں گی، آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی، لیکن میں یہ بات کہوں گا مجھے اللہ نے اتنا زیادہ کچھ دیا، وہ صرف اس وجہ سے دیا کیونکہ میں نے سود کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ میں دل سے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور جتنی آپ لوگوں کی سوچ ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں، جتنی آپ لوگوں کی سوچ ہے اس سے بہت زیادہ ہے۔ میں ابھی بھی رات کو بھی میں 11-12 بجے تک بحث کر رہا تھا، یار میں نے ترکی میں جانا ہے اگست میں، مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت ملکوں کو دیکھا ہے، بہت دنیا کو دیکھا ہے، بہت اچھی لائف ہے، اللہ کی ذات کا شکر ہے، پیمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے 2018 کا فیب کا مہینہ تھا، اور آکٹا FX کے اگینسٹ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ورکنگ ان آکٹا FX حرام ان اسلام۔ وہ ڈیلی ایکٹیو ٹریڈ پہ سود لگا لیتے تھے، انہوں نے اسی دن رابطہ کر لیا، بہرحال سود ختم ہو گیا۔ FXTM کے ساتھ میری بڑی اچھی تعلقات تھے، سود کی وجہ سے دشمنی ہو گئی، اللہ نے قبول کیا۔ مجھے دنیا میں اللہ نے جو بھی دیا ہے نا ٹریڈنگ کے اندر، جو آپ لوگ مجھ سے سنیں، وہ اس وجہ سے دیا کیونکہ میں سود کے اگینسٹ ہوں، اور ڈیریو ایک سودی بروکر ہے۔ یہی ریویو ہے، جیسے مجھے اور آپ کو کوئی بندہ بولے کتے کی گوشت کا ریویو دے، بھائی بولیں گے حرام ہے، بس بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ یہ نسلیں اجاڑ کر آپ لوگوں کو رکھ دے گا۔ اب ایکسنس ہے، یہ ایکٹیو ٹریڈز پہ جب آپ کی ایک ٹریڈ لگتی ہے نا، تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، سم ٹائم یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ڈیلی کی کٹنگ سود لگنا شروع ہو جاتا ہے، سامنے ملتا ہے، سامنے کٹنگ ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ بولے جی میں انٹرا ڈے ٹریڈنگ کروں، پھر بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھائی؟ انٹرا ڈے ٹریڈنگ اس وجہ سے حرام ہے کہ آپ کے اندر شرط ہو جاتی ہے کہ آپ شام 6 بجے ٹریڈ لگاتے ہیں تو رات کے 12 بجے سود لگ جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں MT5 کے ٹائم کے مطابق، تو اب آپ کو 6 گھنٹے کلوز کرنا ہے تو پھر بھی حرام ہے۔ اس کے اندر سود ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اور سود کا ایک لقمہ غیرت والے مذہب اسلام میں ماں کے ساتھ زنا سے بڑا گناہ ہے، اس پہ کام نہ کریں۔ ایکشن ایس 2.5 سیکشن C لگا لیتے، سود
تو ان سودی بروکرز پہ آپ کام نہ کریں، بس یہی ہے. اس کے بعد میں بولوں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، جب ہے ہی سود اللہ اور اس کے ساتھ رسول کے ساتھ جنگ ہے تو پھر آگے بات کرنے کا مقصد نہیں بنتا. اور میں نے آپ لوگوں کو اپنا بھی بتا دیا، میں نے بہت بڑے گھاٹے کھائے ہیں سود کی جنگ میں، لیکن مجھے کچھ عرصے بعد جو ملا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. بلکہ میں ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک جمعہ پڑھ رہا تھا، 2020-21 کی بات ہے، تو آخری جمعہ تھا مجھے لگتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے جو جمعہ پڑھا رہے تھے بحریہ میں، انہوں نے بولا کہ جس بندے کے پاس جتنا پیسہ ہے نا آج زکوٰۃ دے دو، اگلے سال کم ہو جائے تو مجھ سے لے لینا. بڑی عجیب سی بات بولی ہے. تو بہرحال ہمارا تو ایمان ہے. تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی، جو میں نے سنا ہے، کہ سود پیسے کو مٹاتا ہے، صدقہ یا زکوٰۃ پیسے کو بڑھاتی ہے. تو کوئی حل نہیں ہے. قسم اللہ کے نبی کا فرمان وہ بھی سچا، اور قسم تو وہ تو ایکسٹریم لیول کا اس سچائی کو زور دینے کے لیے ہے. زیادہ سچی میں لفظ نہیں بولا، اس سچائی پہ بہت زیادہ زور دینے کے لیے. ویسے بھی سچا، اتنا ہی سچا، لیکن قسم جب دے دی تو اس سچائی پہ بہت زیادہ زور دینے کے لیے. معافی اگر کوئی لفظ بول دیا، دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو سود جیسی لعنت سے بچائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب اکثر لوگ پوچھیں گے نا کہ سود کے علاوہ بروکر کون سا اچھا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ واٹس ایپ نمبر لے لیں یا ڈسکرپشن میں کوئی لنک شیئر کر دیتا ہوں. اس میں 10 سال بھی ٹریڈ لگی رہے تو آپ کا کوئی سود نہیں لگتا. وہ انشاءاللہ مل جائے گا، انشاءاللہ نفع میں آ جائیں گے. اللہ حافظ.